ہے اپنے ریلیجن کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہوئے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ سلیم اقبال صاحب, تھینک یو. جی مسیحت, یہ ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کلیئر کریں گے کہ یہ کیا مسیحت اور عیسائیت میں کیوں اتنا وہ, کیونکہ پچھلے دنوں میں ایک چینل پہ سن رہی تھی اور کسی نے جب کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے, ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں. ہاں, میں اس پر تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم عزو بائبل مقدس دیکھتے ہیں جی, تو بائبل مقدس میں جو لفظ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال وہ مسیح, اچھا جیسے انگلش میں ہم کرائسٹ دیکھتے ہیں, کرائسٹ سے کرسچنس. اوکے, ایک دفعہ یہ سوال, میں اس وقت پاکستان کی سینٹ کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تھا, تو اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ لفظ اس وقت ہم نے 2004 میں اس بات کو اور 2005 کے اس سیشن میں ہم نے اٹھایا اس میٹنگ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی کہ ہمیں عیسائی نہیں مسیحی کہا جائے. صحیح. تو ہمارے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ لفظ مسیحیت جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے, تو پاکستان جو ہے یہ اس کی بنیاد قرآن و سنت ہے. قرآن میں لفظ جو ہے وہ عیسائی یا اسلام میں جو لفظ رائج ہے وہ نہیں, میرا خیال یہ بالکل ہم جاننا چاہیں گے علامہ صاحب یہاں پہ موجود مسیحی ہیں. جو ہے, مسیحی لفظ تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اچھا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے, اور جناب مسیح علیہ السلام کے نام سے بھی ان کا ذکر خیر ہوا ہے, جناب عبداللہ کے نام سے بھی ان کا ذکر ہوا ہے, اور ابن مریم کے نام سے بھی ان کی وہاں پر پہچان کرے گی. تو اس لیے ہمیں ان کے مسیح کہلوانے پر تو کوئی اعتراض نہیں. دیکھو یہ تو قرآن مجید کا لفظ ہے یہ. تو انہوں نے جب آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام, am I right? مسیح علیہ السلام تو ہمارے قرآن مجید میں استعمال ہے. میں نے ان سے یہ بات کہی, میں نے کہا کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ مومن کا ہوا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے, اگر میرا علم درست ہے, کہ مسلمان کا لفظ جو ہے, مسلمان کا لفظ جو ہے وہ ایک دفعہ بھی شاید استعمال نہیں ہوا, نہیں وہ وسماکم المسلمین, لیکن زیادہ تر مومنین, مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ جی پھر ہم کیوں مومن نہیں استعمال کرتے, کیوں جب لفظ کسی اسلام کے پیروکار کے لیے استعمال کیا جائے تو مسلمان استعمال کیا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ استحقاق ہے کہ جو ہم اپنی کتاب کی روشنی میں بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں عیسائی نہیں بلکہ مسیحی کہا جائے, کیونکہ ہم حضرت مسیح کے پیروکار ہیں. عیسیٰ اور یسوع نا یہ ایک ہی معنی ہے. یسوع عبرانی میں ہے, اور اس کو جب عربی میں لاتے ہیں تو وہ عیسیٰ بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے نزدیک جو ہمارے مسیح بھائی یسوع علیہ السلام استعمال کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے, ہم اس کو عربی میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے استعمال کرتے ہیں. یہ ایک ہی لفظ ہے. عبرانی میں وہ لینگویج ہیں اور عربی میں وہ لیکن اگر یہی لینگویج بیریئر لیکن مسیحی لفظ کو اگر ڈسٹرب کرے تو میرے خیال سے مسیحی لفظ جو وہ بھی موجود ہے. اس لیے ہمارے اگر مسیح بھائی اس لفظ پہ خوش ہیں, مطمئن ہیں, تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بالکل, یہ بھی آج ایک بات جو ہے کلیئر ہوگی, اچھا ہو گیا. اچھا ایک کال لیں گے اور میں پھر اس کے بعد رامیش کی طرف آنا چاہوں گی, ان سے بات کرنا چاہوں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں, آیا یہ ایک سازش ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ اس وقت محسن صاحب ہیں. ساہیوال سے دلبر جانی بول رہا ہوں. سوری جی, ساہیوال سے دلبر جانی بات کر رہے ہیں. جی تو میں کلیئر ڈیٹ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی ضرور. کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایس پی سنگھا صاحب کے فیصلہ کن ووٹ کے ذریعے سے پاکستان بنا. زبردست. اس دن سے لے کر آج تک اس ملک میں اقلیتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا. مثلا جدا گانا ووٹ کے ذریعے قومی ادارے سے کاٹ دینا, ملازمتوں کے کوٹا میں نہ ہونا, اور اس کے علاوہ ایم این اے کے لیے پورا حلقہ اور ایم پی اے کے لیے پورا پاکستان ہونا, اور پنجاب میں